بنی نوع انسان کی جو بنیادی خصوصیات ہیں جو اس کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہیں، وہ انسان کی عقل ہے، اس کا ارادہ ہے۔ اس عقل اور ارادے کی وجہ سے وہ باقی جانداروں سے ممتاز، اس کی ایک مستقل حیثیت۔ اور اس دنیا میں اس بنی نوع انسان کی تشکیل اللہ تعالیٰ نے ایک فرد سے کی، جس کو قرآن کہتا ہے نفس واحدہ، ایک جان سے کی، آدم علیہ السلام سے۔ پھر آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا پیدا کیا۔ تو سب سے پہلا انسانی اجتماع، انسانی معاشرہ جو دنیا میں وجود میں آیا، وہ آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا، یہ سب سے پہلا ادارہ ہے۔ یہاں سے انسانی اجتماع نے بہت ساری منزلیں طے کی، یہیں سے پھیلاؤ ہوا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یہاں سے دنیا میں انسانی معاشرے کا پھیلاؤ ہوا۔ پھر اس کے نتیجے میں بہت سارے ادارے بنتے چلے گئے، خاندانی نظام نے پھیلاؤ اختیار کیا تو قبیلوں کا نظام وجود میں آ گیا۔ پھر قبیلوں کا پھیلاؤ ہوا تو اس کے نتیجے میں آبادیاں وجود میں آ گئیں، شہر وجود میں آ گئے۔ پھر شہروں کا آپس میں ربط بڑھا تو اس کے نتیجے میں مختلف علاقوں کا تمدن وجود میں آیا۔ پھر ان تمدنوں کا باہمی ربط ہوا تو ایک بین الاقوامی نظام قائم ہو گیا۔ جو اس وقت موجود دنیا ہے، اس کا جو بنیادی آغاز اور نقطہ ہے، وہ ابتدائی ادارہ ہے جس کو خاندانی نظام کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوازمات ہیں، جس کو حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں تدبیر المنزل کہا جاتا ہے، کہ ایک ایسا نظام کہ جس میں افراد کا ایک باہمی مستقل تعلق، ربط، جو ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور ایک دوسرے کی کمی کو دور کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی بھی اسی طرح دو صنفیں بنا دیں، ایک مردوں کی صنف ہے، ایک عورتوں کی صنف ہے، اور ان دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے ضروری قرار دی کہ معاشرت، اجتماع اس کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اور اس کے نتیجے میں حقوق اور فرائض کا نظام قائم ہو گیا۔ ایک صنف جو کام کر سکتی ہے، جو صلاحیت رکھتی ہے، وہ دوسری صنف نہیں کر سکتی۔ کوئی بھی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابیات کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ اعمال کہلاتے ہیں، ان اعمال کے اعتبار سے مرد ہم سے فوقیت لے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی کہ تمہارا جو کام ہے، تمہارے پاس جو شعبہ ہے، تمہارا جو دائرہ اختیار ہے، یہ ان کے اس کام سے بڑھا ہوا نہیں،
اور قرآن حکیم نے ہدایت دی ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، یہ تمنا کرنا، ایک صنف کا یہ تمنا کرنا کہ میں دوسری صنف میں ہوتا، اس سے روک دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو توازن پر قائم کیا، اور یہ خواہش اس بات کی علامت ہے کہ ہم اس توازن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو معاشرہ بنتا ہی توازن سے، یک طرفہ عمل سے کبھی نہیں بن سکتا، اور توازن کی بنیاد باہمی تعاون ہوتی ہے۔ تعاون کے بغیر بھی توازن نہیں ہو سکتا، جبر سے کوئی توازن نہیں ہوتا، یک طرفہ کوئی توازن نہیں ہوتا۔ اور پھر قرآن حکیم نے واضح لفظوں میں بات کی للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد جو جد و جہد کریں گے، جو محنت کریں گے، چاہے وہ مادی محنت ہو، ان کی اخلاقی محنت ہو، جو بھی ان کی محنت، جو بھی مثبت محنت ہے، اس کا ان کو حصہ ملے گا، ان کا حصہ ہے اس میں۔ اور بالکل اسی طرح وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ، خواتین جو جد و جہد کریں گی، جو محنت کریں گی، جو اخلاقی بلندی کے کام کریں گی، جو اپنا مطلوبہ سماجی منصب کے تقاضا پورا کریں گی، تو اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ اب ایک صنف دوسرے کے حصے پر نظر رکھے اور تمنا کرے، خواہش کرے کہ وہ حصہ مجھے مل جائے، تو یہ اصول توازن کے خلاف ہے، کیونکہ صنف کی تقسیم یا صنف کی تخلیق یہ اللہ کے نظام کا حصہ ہے، اور اللہ کا نظام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے حکیمانہ نظام کے تحت ایک تقسیم ہوئی ہے، اس کے نظام کی یہ ضرورت ہے کہ دونوں اصناف اپنا اپنا کام کریں، کوئی کسی کے دائرے میں مداخلت نہ کرے، اور ہر ایک اس کے کام کو اپنے کام پر قیاس نہ کرے، اس کے مطابق کسی کا درجہ متعین نہ کیا جائے، تو پھر معاشرے کے اندر توازن رہتا ہے۔